जी, खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। आज फिर हम अगला सेशन अपना शुरू करने जा रहे हैं और हम सीख रहे हैं बाइबल मुकद्दस के बारे में। बाइबल मुकद्दस के मुतालिक हमने पिछली सीरीज़ में देखा कि बाइबल मुकद्दस की मरकज़ी शख्सियत कौन सी है, मरकज़ी किरदार कौन सा है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने उसमें से बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत मददगार साबित हुआ होगा आपके लिए। तो इस सीरीज़ में जब हम आगे चलते हैं तो आगे हम आज शुरू करेंगे कलाम मुकद्दस का इल्हाम, बाइबल मुकद्दस का इल्हाम। तो आज का हमारा जो उन्वान है वो है बाइबल मुकद्दस का इल्हाम, इंस्पिरेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। तो इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कादर मुतलिक जिंदा आसमानी खुदा बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद तेरी सारी नेमतों बरकतों तेरे फजल के लिए। खसूसी तौर पर खुदावंद तेरे कलाम के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जो हमारी अपनी ज़बानों में हमारे पास खुदावंद मौजूद है। और उन सारे लोगों के लिए, सारे उस्तादों के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने बड़ी कोशिश की कि तेरे कलाम की तफहीम और अदराक लोगों को आ सके। और खुदावंद कुद्दूस खुदा, उन्होंने ये कोशिश की कि तेरे लोग इसको आसानी के साथ सीख सकें। हम उन सारे लोगों के लिए, उनकी खिदमत के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावंद कुद्दूस खुदा, हमारी ये काविश जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि तेरे कलाम की बेहतर सूझबूझ सारे लोग हासिल कर सकें, उसमें हमारी बड़ी मदद कर, बड़ी रहनुमाई कर। बख्श दे कि इस सारी काविश से सारी इज्जत और जलाल तेरे पाक और मुकद्दस नाम को मिले। मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। ओके जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो है बाइबल मुकद्दस का इल्हाम या कलाम मुकद्दस का इल्हाम। तो इसके लिए जो हमारी मरकजी आयत है, आइए उसको देखते हैं। आज की हमारी मरकजी आयत है दूसरा पतरस, उसका पहला बाब 19 आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है, जब तक पो ना फटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके। और ये है आज का हमारा हवाला, और इसमें हम देखते हैं कि पतरस रसूल बाइबल मुकद्दस की हक्कानियत के बारे में बात कर रहा है। वो कह रहा है कि हमारे पास नबियों का जो पैगाम है खुदा की तरफ से हमें मिला वो है, और वो बड़ा मोतबर है, और ये हमारे लिए ऐसा एक चिराग की मानंद है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है। और इसलिए ये बहुत अच्छा है कि हम उस पर गौर करते रहें। तो आज की जो सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं, इसमें बेसिकली हम 4 चीजें सीखेंगे। तो आज हम पहली चीज पर गौर करेंगे, लेकिन उन 4 चीजों की फहरिस्त कुछ इस तरह से है। पहले नंबर पर हम सीखेंगे कलाम मुकद्दस का इल्हाम, यानी इंस्पिरेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम सीखेंगे कलाम मुकद्दस की तरतीबो तदवीन, यानी कैननाइजेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, कि किस तरह से ये सारी जो किताबें हैं बाइबल मुकद्दस में हमारे पास कैसे आई, और वो कौन सा खास पैमाना है जिस पे हम मापते हैं या नापते हैं कि कौन सी किताब कलाम मुकद्दस में होनी चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर है कलाम मुकद्दस की तरसील, इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। तो ट्रांसमिशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड में यह है कि ये किस तरह से हम तक पहुंचा, इसकी ट्रांसमिशन कैसे हुई। और आखिरी नुक्ता जो है वो हम ये सीखेंगे कलाम मुकद्दस के तराजम, द ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। तो 4 चीजें हम देख रहे हैं इस सीरीज में, जिसमें पहली चीज है इंस्पिरेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। तो इस सारी सीरीज में हम ये देखेंगे कि ये जो 4 स्टेजेस हैं, ये 4 चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनके वसीले से खुदा का कलाम हम तक कैसे पहुंचा, खुदा के मुंह की बातें, खुदा की तरफ से जो कुछ कहा गया उसके जो अहकाम हैं वो हम तक कैसे पहुंचे। तो इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं चाहता हूं कि ये जो टर्म्स हैं जो मैंने अभी यूज की हैं, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊं। तो जब हम कहते हैं इंस्पिरेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, यानी खुदावंद के कलाम का इल्हाम, तो इसका मतलब ये है कि वो कलाम जो खुदा के मुंह से निकला हुआ है, खुदा के मुंह की बातें, खुदा की तरफ से अता की गई हमें जो बातें हैं, उसको हम कहेंगे इल्हाम। यानी बाइबल मुकद्दस जो है
اس کو ہم کہتے ہیں خدا کا کلام، لیکن یہ کہاں سے آیا، اس کا سورس کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں یہ خدا کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، یا خدا کے طرف سے دیا گیا الہام ہے یا کلام ہے۔ جو کچھ اس میں مرقوم ہے وہ خدا کی طرف سے دیا جانے والا پیغام ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ ہے کلام مقدس کی ترتیب و تدوین، جس کو ہم کینونائزیشن کہتے ہیں۔ تو کینونائزیشن دراصل ہے اس کا اکٹھا کیا جانا اور اس کی ترتیب دی جانا، اور یہ بھی کہ اس میں جتنی کتابیں ہیں صرف اتنی کتابیں ہی کیوں ہیں اس میں، اور جو کتابیں اس میں ہیں وہ اس میں کیوں ہیں، اور جو نہیں ہیں وہ کیوں نہیں۔ اور کئی ایسی کتابیں ہیں جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ بائبل مقدس کا حصہ ہے، لیکن وہ اس میں شامل ہم نہیں کرتے، پروٹسٹنٹ چرچ اس میں شامل نہیں کرتا۔ تو ہمارے پاس ایک ریزن ہے، اور وہ ریزن جو ہے وہ ہم نے ڈویلپ کیا ہے، یا وہ ریزن، وہ وجہ جو ہے وہ ہے کینونائزیشن کی وجہ سے، یا کینونائزیشن کے جو اصول ہیں ان کی وجہ سے۔ اور تیسری چیز میں نے آپ کو بتائی کلام مقدس کی ترسیل یا اس کی ٹرانسمیشن، یہ آہستہ آہستہ ساری دنیا میں کیسے پہنچا ہے، کس طرح سے خدا پرست کاتب جو تھے انہوں نے اس کی نقلیں تیار کی، اور بہت ساری نقول در نقول یہ ہوتی رہیں اور پوری دنیا میں یہ پہنچا۔ تو اس میں ٹرانسمیشن میں ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ یہ نقول کیسے تیار کی جاتی تھی۔ اور چوتھی بات جو ہے وہ ہے کلام مقدس کے تراجم، اس کے مختلف طرح کے ترجمے۔ بائبل مقدس وہ کتاب ہے جس کے دنیا میں سب سے زیادہ ترجمے کیے گئے، اور اگر ہمارے پاس یہ اردو میں ہے، ابھی ریسنٹلی پنجابی ورژن بھی ہے، بائبل سوسائٹی نے ریلیز کیا، تو یہ سارے جو تراجم ہو رہے ہیں یہ کہاں سے سلسلہ شروع ہوا، کس نے پہلے ترجمے کرنے شروع کیے، اور کس طرح سے یہ تراجم ہوتے چلے گئے۔ تو جو پہلے ابتدائی ترجمے تھے ان کے بارے میں ہم سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کون سی کاوشیں کی گئیں اس کے حوالے سے۔ تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے، یا جو چیز یا جو پوائنٹ ہم دیکھنے جا رہے ہیں، وہ ہے کلام مقدس کا الہام، یعنی انسپیریشن آف دا ورڈ آف گاڈ۔ تو کلام مقدس کے الہام میں ہم 4 مین نقطے دیکھیں گے۔ اس کے 4 نکات ہیں۔ آج کی جو ساری سیریز ہے الہام کے بارے میں، اس کے 4 نقطے ہیں، اور پہلا اس کا نقطہ ہے کہ الہام کا ماخذ یا ذریعہ یا سبب کون ہے، یہ الہام کہاں سے آیا، اس کا ماخذ کیا ہے، یا اس کا ذریعہ یا سبب کیا ہے۔ دوسرا اس کا پوائنٹ ہے الہام دیے جانے یا الہام ہونے کا طریقہ کار کیا تھا، کس طرح سے الہام جو ہے یہ ہوا۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ الہام جو ہے اس کی نیچر کیا تھی، نوعیت کیا تھی، کس طرح سے یہ الہام ہوا یا کس صورت میں یہ الہام ہوا۔ اور آخری اس کا نقطہ ہے جو ہم دیکھیں گے، الہام کے نتیجے میں جو ہمارے پاس کتاب ہے، جو کلام ہے خدا کا، یہ اس کا نتیجہ کیسا ہے، یعنی اگر ہم کہتے ہیں یہ الہام سے لکھی گئی تو یہ کس قسم کی کتاب ہے، یہ کتنی اتھارٹیٹیو ہے، یہ کتنی حتمی ہے، یہ کتنی حقانیت پر مبنی کتاب ہے۔ تو یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں ہم دیکھیں گے، الہام کا ماخذ، ذریعہ یا سبب، الہام دیے جانے یا الہام ہونے کا طریقہ کار، الہام کی نوعیت، اور الہام کا نتیجہ۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ الہام کا ماخذ کیا ہے، یہ الہام کہاں سے آیا، یہ کہاں سے کس کو ملا، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم سادہ طریقے سے دیکھیں تو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ الہام کا سبب جو ہے، یا اس کا ماخذ یا اس کا جو ذریعہ ہے، وہ خدا کی ذات ہے۔ الہام خدا سے آیا، یہ سادہ ترین اس کا جواب ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ یہ کس طرح سے دیا گیا تھا، تو اس کا جواب، سادہ جواب یہ ہوگا، مکاشفہ کے ذریعے سے۔ مکاشفہ کا مطلب ہے ریویلڈ ورڈ آف گاڈ، خدا نے اپنے کلام کو ظاہر کیا مختلف طریقوں سے جو ہم دیکھیں گے، لیکن سادہ جواب یہی ہے کہ خدا نے خود اپنے کلام کو ظاہر کیا۔ اور کب اس کو ظاہر کیا، اس کے لیے ایک عام رائے یہ پائی جاتی ہے کہ 1500 قبل از مسیح سے لے کے 100 بعد از مسیح تک، تقریباً 1600 سالوں کے درمیان خداوند نے اس الہام کو مختلف لوگوں کے ذریعے سے، مختلف انبیاء کے ذریعے سے اس نے ظاہر کیا، اور یہ ہم تک پہنچا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں الہام کا ماخذ، ذریعہ یا سبب، کس سبب سے، کس ماخذ سے، کس ذریعہ سے
कलाम मुकद्दस हम तक पहुंचा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका सबब जो है, इसका जरिया जो है, वो खुदा की अपनी ज़ात है, ये खुदा की तरफ से आया। और इस बात की ऑथेंटिसिटी के लिए, इस बात की सदाकत के लिए आइए कलाम मुकद्दस के कुछ हवाला जात देखते हैं। दूसरा शमूएल उसके 23 बाब उसकी 2 आयत में दाऊद कहता है, खुदावंद की रूह ने मेरी मार्फत कलाम किया और उसका सुखन मेरी जुबान पर था। तो ये बातें जब दाऊद ने की, इसके ऊपर आप जाके हेडिंग देखें, दूसरा शमूएल 23 बाब, वहां पे लिखा है दाऊद की आखिरी बातें। तो स्कॉलर्स कहते हैं कि शायद ये बिस्तरे मर्ग पर या इंतहाई बुढ़ापे में जो आखिरी बातें दाऊद ने की, उनमें से ये बात है। और दाऊद कहता है कि खुदावंद की रूह ने मेरी मार्फत कलाम किया और उसका सुखन मेरी जुबान पर है। उसके बाद अगली आयत है जिक्रिया से, जिक्रिया 7 बाब उसकी 12 आयत। और ये जो जिक्रिया 7 बाब उसकी 12 आयत है, इसको पुराने अहदनामे का दूसरा तिमोथियस 3 बाब 16 आयत भी कहा जाता है। तो दूसरा तिमोथियस 3 बाब 16 आयत में कहा जाता है कि हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, वो तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद है। तो जिक्रिया का जो ये हवाला है, इसको कहा जाता है कि ये ऐसे ही है जैसे ये पुराने अहदनामे का दूसरा तिमोथियस 3 बाब 16 आयत है। तो आइए देखते हैं जिक्रिया क्या कहता है। जिक्रिया कहता है कि और उन्होंने अपने दिलों को अलमास की मानद सख्त किया ताकि शरीयत और उस कलाम को ना सुने जो रब्बुल अफवाज ने गुज़श्ता नबियों और अपनी रूह की मार्फत फरमाया था। तो ये हवाला हमें बताता है कि जो कलाम दिया गया था इसराइल को, वो खुदा की तरफ से था। खुदा ने अपने नबियों को वो दिया और रूह कुद्दस के वसीला से वो दिया। और उसके बाद अगला हवाला है दूसरा पत्रस 1 बाब उसकी 21 आयत। यहां पे मरकूम है, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूह कुद्दस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। तो यहां पे पतरस भी ये बता रहा है कि कोई भी नबूवत की बात जो हम तक पहुंची है खुदा की तरफ से, खास जो खुदा का अपना कलाम है, वो आदमियों की किसी कोशिश के वसीला से नहीं होती, आदमियों के किसी काविश के वसीला से नहीं होती, ये खुदा की तरफ से है। और जब रूह कुद्दस तहरीक देता था उन लोगों को, तब ही वो कलाम करते थे, तब ही बोलते थे। तो अगली आयत जो है वो दूसरा तिमोथियस 3 बाब 16 आयत है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया कि हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद है। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, जो खुदा की तरफ से है, वो ये सारी 4 चीजें करता है, तालीम, इल्जाम, इस्लाह और रास्तबाजी। और ये हमारी तरबियत करने के लिए है, और ये खुदा की तरफ से है, किसी इंसान की तरफ से नहीं। आखिरी आयत है अब्रानियों 1 बाब उसका पहली और दूसरी आयत। यहां पे मरकूम है कि अगले जमाना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया। तो ये सारी आयतें हमें बताती हैं कि ये जो इल्हाम है, बाइबल मुकद्दस में जो कुछ लिखा है खुदा के नबियों की तरफ से, ये उनके अपने ख्यालात नहीं थे, उनकी किसी अपनी कोशिश की वजह से ये चीजें नहीं लिखी गई, ये खुदा के रूह की तहरीक से लिखी गई। खुदा ने खुद ये सारी बातें उनको बताई, उनको लिखाई, और उन्होंने इसको तहरीर किया। तो ये आयतें हमें बताती हैं कि किस तरह से रूह कुद्दस के वसीला से खुदा ने अपने ख्यालात को, अपनी बातों को, अपनी तालीम को, अपने जो अहकाम हैं उनको हम तक पहुंचाया। तो इस चीज में हमने बार बार देखा कि खुदा ने नबियों को इस्तेमाल किया, बहुत सारे नबियों के जरिए से खुदा ने कलाम किया। अभी यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि खुदा ने नबियों से कैसे कलाम किया? क्या वो उनसे डायरेक्ट बात करता था या कोई और जो जराए हैं उसने इस्तेमाल किए? तो आइए देखते हैं कि खुदा ने नबियों से किस तरह से कलाम किया, या इल्हाम के दिए जाने का तरीकाकार क्या था। तो बाइबल मुकद्दस की रोशनी में इल्हाम के दिए जाने के मुख्तलिफ तरीकाकार थे। खुदा ने कई एक तरीकाकार इस्तेमाल किए। बहुत दफा खुदा ने फरिश्तों के जरिए से अपने कलाम को इंसानों तक पहुंचाया। इसकी मिसाल हम देखते हैं पैदाइश 18 बाब उसकी 19 आयत में, जहां पे इब्राहिम के पास फरिश्ते आते हैं। और हम कज़ात 11 बाब में भी देखते हैं, जहां मनोआ
समसून के बाप और माँ के पास फरिश्ता आता है, तो खुदा ने फरिश्तों के जरिए से भी कलाम किया। उसके बाद बहुत दफा खुदा ने ख्वाबों के जरिए से अपने कलाम को अपने लोगों तक पहुंचाया, और उसकी मिसाल हमें दानियल 7 बाब उसकी 1 आयत और गिनती 12 बाब में मिलती है। खुदा ख्वाबों को भी इस्तेमाल करता है अपनी बात को इंसान तक पहुंचाने के लिए। इसके बाद हमारे पास बाइबल में ऐसे हवाला जात भी हैं जो ये बयान करते हैं कि खुदा ने रोया को इस्तेमाल किया। अभी ख्वाब और रोया में फ़र्क ये है कि ख्वाब हम सोते में देखते हैं और रोया जो है वो जागते में, बहुत दफ़ा खुली आंखों से। जब खुदा का रूह किसी पर आता है और खुदा उसको कुछ दिखाता है, जाहिर करता है, वो रोया होती है। तो कलाम मुकद्दस में हमारे पास हवाला जात हैं कि खुदा ने अपने कलाम को रोया के ज़रिए से भी हम तक पहुँचाया। उसमें हम देखते हैं यशाया 1 बाब उसकी 1 आयत, हिजकिय्याल 1 बाब उसकी 1 आयत, 8 बाब उसकी 3 आयत, 11 बाब उसकी 24 आयत, 43 बाब उसकी 3 आयत और होशिया 12 बाब उसकी 10 आयत। इन सब हवालों में हम देखते हैं कि खुदा ने इन लोगों से कलाम किया और मुख्तलिफ तरह की रोयाओं के जरिए से खुदा ने कलाम किया। और उसके बाद खुदा मौजज़ात के ज़रिए से भी अपनी कुदरत को जाहिर करता है। बहुत दफ़ा मुख्तलिफ तरह के उसने मौजज़ात किए लोगों की ज़िंदगी में या लोगों के सामने, और उसके साथ ही वो अपना पैगाम भी देता है। कलाम मुकद्दस में हम हवाला जात देखते हैं खरूज 3 बाब उसकी 2 आयत, जब खुदा एक जलती हुई झाड़ी में, एक मौजज़ा होता है कि वो झाड़ी को आग लगी है लेकिन वो जल नहीं रही, और उस की अट्रैक्शन जो है वो लेके आती है मूसा को अपने पास, और वहां खुदा उससे कलाम करता है। तो कई दफा खुदा मौजज़ात को इस्तेमाल करता है। कज़ात की किताब उसके 6 बाब 37 आयत में भी आप देखें, योना 1 बाब उसकी 1 आयत में भी आप देखें, और उसके बाद 4 बाब और 6 आयत में भी देखें, खुदा ने मुख्तलिफ तरह के मौजज़ात को इस्तेमाल किया अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो खुदा के कलाम करने का या इल्हाम के दिए जाने का एक तरीकाकार ये भी है, ये दिया खुदा की तरफ से जाता है, लेकिन मौजज़ात को भी खुदा इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद 5वें नंबर पर है फितरत के जरिए से। इसको हम कहते हैं जनरल रेवलेशन, मुकाशफा आम। हमारे चारों तरफ खुदा की दस्तकारी फैली हुई है। खुदा ने जो कुछ बनाया है अपनी कुदरत से, वो सारी चीजें बड़ी अमेजिंग चीजें हमारे सामने। अगर हम उनको देखें दाऊद की तरह, तो हमारे मुंह से भी शायद ऐसे निकले कि आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और सारी फिजा जो है उसकी दस्तकारी को दिखाती है। तो ज़बूर 19 उसकी 1 आयत जो है वो इस तरफ हमारी तवज्जो मबजूल करवाती है कि खुदा के कलाम करने का, खुदा के इल्हाम के दिए जाने का एक जरिया नेचर भी है, एक जरिया फितरत भी है। उसके जरिए से भी वो हमें कलाम देता है या कलाम करता है। 6ठे नंबर पर बाआवाज कलाम करने के जरिए से भी खुदा ने लोगों से डायरेक्ट बातें की, और इसकी मिसाल हमें मिलती है 1 शमूएल उसके 3 बाब की 4 आयत। और बाइबल मुकद्दस में और भी बहुत सारे हवाले हैं जहां पे खुदा ने डायरेक्ट लोगों से कलाम किया, बाआवाज कलाम किया, उन्होंने सुना और वो जो है उन्होंने खुदा के कलाम को रिसीव किया, उसके पैगाम को या उसके अहकाम को रिसीव किया। तो खुदा डायरेक्ट कलाम भी करता है। 7वें नंबर पर हमारे अंदर की आवाज से, हम नहीं जानते कि कैसे। कई जगहों पे हम देखते हैं कि लिखा है कि फलां फलां दौर में फलां बंदे के पास खुदा का कलाम आया। तो इसमें हवाला जात हम देखते हैं होशिया 1 बाब उसकी 1 आयत, योएल 1 बाब उसकी 1 आयत। अभी इसमें इन लोगों के पास खुदा का कलाम कैसे आया? ख्वाब के जरिए से आया, बाआवाज कलाम के जरिए से आया, रोया के जरिए से आया, ये कुछ नहीं लिखा। और हो सकता है अंदर से, अंदर की आवाज के जरिए से आया, ये खुदा ही जानता है। लेकिन खुदा ने इस चीज को भी इस्तेमाल किया। 8वें नंबर पर पुराने अहदनामे में 2 पत्थर थे, उरीम और तमीम। उनको भी इस्तेमाल किया जाता था खुदा की मर्जी को जानने के लिए। जंग करनी है, नहीं करनी, कोई कुरा डालना है, कोई चीज करनी है, तो उनको भी इस्तेमाल किया जाता था। और वो जो सरदार काहन है उसके जो ब्रेस्ट प्लेट थी उसके दिल के ऊपर करके उन पत्थरों को लगाया जाता था और खुदा की बात को या खुदा के पैगाम को रिसीव किया जाता था। कुछ स्कॉलर कहते हैं हो सकता है वो उनमें से एक पत्थर का मतलब होता है ना और एक का हां, तो वो कुरा डालते थे कि खुदा की क्या मर्जी है, कोई काम करने में, कि कोई जंग लड़ने में या कुछ भी और बंटवारा करने में, यस या नो। अभी हमें एग्जैक्ट नहीं पता,
لیکن ان دو پتھروں کو بھی استعمال کیا جاتا تھا خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے، اور خدا ان کے ذریعے سے اپنی مرضی کو ظاہر کرتا تھا۔ نامے نمبر پر ہے کرا ڈالنے کے ذریعے سے، اور کرا ڈالنے کے ذریعے سے بہت سارے کام کیے جاتے تھے۔ امثال میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کرا تو انسان ڈالتا ہے، لیکن ہوتا وہ ہے جو خدا کی مرضی ہوتی ہے۔ تو کرا ڈالنے کو استعمال کیا جاتا رہا ہے، اور نئے عہد نامے میں جب یہودا اسکریوتی کی جگہ پر متیہ کو ایک رسول کے طور پر چنا گیا تو وہاں بھی کرا ڈالا۔ تو کرا ڈالنے کے ذریعے سے بھی خدا کی مرضی کو معلوم کیا جاتا تھا۔ خدا کی طرف سے جو پیغام ہے، خدا کی طرف سے جو پرمیشن ہے، خدا کا جو حکم ہے، اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی معلومات جو ہے وہ کرا ڈالنے کے ذریعے سے بھی حاصل کی جاتی تھی۔ تو خدا اس ذریعے سے بھی کلام کرتا تھا، اس طرح سے بھی خدا کلام کرتا تھا۔ اور آخر میں 10ویں نمبر پر نبیوں کی کتابوں کے ذریعے سے، جو نبی گزر چکے تھے، انہوں نے جو کچھ لکھا تھا ان کے وسیلہ سے خدا کلام کرتا تھا۔ اور بالکل اسی طرح سے آج خدا میرے اور آپ کے ساتھ کلام کرتا ہے، اس کتاب کے وسیلہ سے، یا اس میں جتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کے وسیلہ سے۔ تو دانیل 9 باب اس کی پہلی اور دوسری آیت میں دیکھیں کہ دانیل رہنمائی لیتا ہے پرانی نبیوں کی کتابوں سے، یرمیہ کی کتاب سے وہ رہنمائی لیتا ہے۔ تو نبیوں کی کتابیں جو ہیں وہ بھی خدا کے تعلیم دینے، خدا کے حکم دینے، خدا کے کلام کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو الہام کا طریقہ کار کیا تھا؟ میں نے آپ کو یہ 10 چیزیں بتائیں، جن میں فرشتوں کے ذریعے سے، خوابوں کے ذریعے سے، رویاؤں کے ذریعے سے، معجزات کے ذریعے سے، فطرت کے ذریعے سے، با آواز کلام کے ذریعے سے، اپنی ذات کے اندر کی آواز کے ذریعے سے، اوریم اور تمیم کے ذریعے سے، کرا ڈالنے کے ذریعے سے، اور نبیوں کی کتابوں کے ذریعے سے۔ اس کے بعد اگلا نقطہ ہمارا جو یہ ہے کہ بائبل مقدس میں جو کچھ ہے یہ خدا نے کب دیا، یا یہ کلام خدا نے کب کیا، کس دور میں کیا۔ تو اس کے لیے 1500 قبل از مسیح سے 100 بعد از مسیح تک یہ ساری بائبل جو ہے، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ، تقریباً 1600 سالوں میں یہ ہم تک پہنچی۔ مطلب 1600 سالوں کے عرصے میں خدا مختلف لوگوں سے مختلف ادوار میں کلام کرتا رہا، وہ لکھا جاتا رہا، محفوظ کیا جاتا رہا، اور یہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو اس میں اگر ہم کہیں کہ پرانا عہد نامہ کس دور میں لکھا گیا، تو پرانا عہد نامہ 1500 قبل از مسیح سے 400 قبل از مسیح تک لکھا گیا۔ اور اس کے بعد نیا عہد نامہ اگر ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں تو نیا عہد نامہ جو ہے وہ 50 بعد از مسیح سے 90 یا 100 بعد از مسیح تک لکھا گیا۔ تو یہ دورانیہ ہے جس میں خدا نے کلام کیا، اور اس میں بہت سارے ایسے ادوار بھی تھے جہاں پہ خاموشی تھی، یعنی پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کے درمیان کچھ صدیوں کی خاموشی تھی۔ تو یہ جو کلام ہمیں ملا ہے اس کا دورانیہ یہ ہے۔ اور ابھی تیسرا نقطہ اس حوالے سے جو ہے وہ یہ ہے کہ الہام کی نوعیت کیا تھی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بائبل مقدس الہامی ہے اور یہ خدا کا کلام ہے، تو اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے کہ یہ الہامی جو کتاب ہے، یہ جو الہام ہمیں ملا ہے، یہ کس نوعیت میں، کس طریقے سے ملا ہے، اور اس کی اپنی نیچر کیا تھی، نیچر آف دا ورڈ آف گاڈ جو ہے وہ کیا تھی۔ تو یہاں پر 3 چیزیں ہم دیکھیں گے جو ہمارے اس سارے سیشن کو کور کریں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ نبوتی کلام ہے، یہ نبوت کے وسیلہ سے ہم تک پہنچا۔ اس کی نوعیت جو ہے یا اس کی نیچر جو ہے وہ پروفیٹک ہے، نبوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ زبانی یا روایتی نہیں بلکہ لکھا ہوا تحریر شدہ کلام ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ فلاں بندے سے فلاں سے روایت ہے، وہ روایتی کلام نہیں، ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، محفوظ ہے، صدیوں سے نسل در نسل یہ آگے چلتا آ رہا ہے۔ تو خدا کا کلام جو ہے وہ روایت نہیں، وہ لکھا ہوا ریٹن ورڈ آف گاڈ ہے۔ تو پہلی چیز یہ نبوتی ہے اس کی نوعیت، اور دوسری چیز اس کی نوعیت جو ہے وہ ریٹن ہے، لکھا ہوا ہے۔ یہ روایات نہیں کہ ہم کہیں فلاں سے روایت ہے، فلاں کو فلاں سے روایت ہے، فلاں کو فلاں سے روایت ہے، ایسی کوئی بات۔ ہمارے پاس یہ ریٹن ورڈ ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو یہ دوسری چیز یہ یاد رکھیں کہ خدا کا کلام لکھا ہوا کلام ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ کلام جو ہے
بائبل مقدس یہ جو کچھ بھی کہتا ہے وہی خدا کہتا ہے، اور خدا جو کچھ کہتا ہے وہی بائبل کہتی ہے۔ یہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں۔ تو یہ تین چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی نوعیت کے حوالے سے بہت ساری اہم معلومات جو ہمیں حاصل کرنی چاہیے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس کی نوعیت جو نبوتی ہے اس کے تعلق سے کچھ چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ نبوتی ہے، پہلے نمبر پر اس کا نوعیت ہے، یہ نبوتی کلام ہے، تو نبوتی سے کیا مراد ہے؟ نبوتی چیز وہ ہے جو نبیوں کے ذریعے سے، پروفیسی کی شکل میں ہمیں ملی، تھرو پروفٹس، نبیوں کے ذریعے سے، نبوت کے وسیلے سے آئی۔ اور ابھی نبی جو ہے، نبی کون ہوتا ہے؟ نبی کی اگر ہم ڈیفینیشن کرنا چاہیں تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ وہ شخص جسے خدا کی طرف سے کلام ملتا ہے اور وہ اس کلام کو پوری ایمانداری کے ساتھ خدا کے لوگوں تک پہنچاتا ہے، یا اس کو خدا کی طرف سے کوئی حکم ملتا ہے یا پیغام ملتا ہے کوئی، اور اس پیغام کو وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، چاہے اس کے ساتھ برا سلوک ہو، چاہے لوگ اس کو پسند کریں یا نہ کریں، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، لیکن پھر بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پوری ذمہ داری سے، پوری وہ ایمانداری کے ساتھ اس کلام کو دوسروں تک پہنچائے۔ اور نبی کے تعلق سے بھی ہمیں تین مزید چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ کلام مقدس نبی کو کس طرح سے بیان کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں بہت سارے نبیوں کا ذکر ہے، تو ان کو کس طرح سے پیش کیا گیا ہے۔ تو کلام مقدس جو ہے وہ نبیوں کو مختلف طرح کے خطاب دیتا ہے، مختلف طرح کے القابات دیتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بائبل میں نبی کے لیے کون کون سا لقب استعمال کیا گیا ہے، کون کون سا نام استعمال کیا گیا ہے۔ تو بائبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا سلاطین 12 باب اس کی 22 آیت میں نبی کے لیے مرد خدا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مرد خدا سے مراد یہ ہے کہ خدا کا چنا ہوا کوئی شخص۔ اس کے بعد پہلا سلاطین 14 باب اس کی 18 آیت میں لکھا گیا ہے خدا کا بندہ، یا خدا کا وفادار خادم بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ پھر یسایہ 42 باب اس کی 19 آیت میں لکھا ہے خدا کا رسول، یعنی خدا کا پیغام لے کر آنے والا، بھیجا گیا، خدا کی طرف سے جو بھیجا گیا ہے وہ اس کا رسول ہے، اپوسل ہے، وہ پیغام لے کے آتا ہے۔ تو یہ ٹائٹل بھی استعمال ہوا ہے نبی کے لیے۔ اس کے بعد یسایہ 30 باب اس کی 9 سے 10 آیات میں غیب بین، غیب بین مطلب غیب کا علم جاننے والا، اور عام طور پر مستقبل کے بارے میں کچھ جاننے والا، جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں جاننے والا۔ تو غیب بین جو ہے یہ بھی استعمال ہوا ہے ایک ٹرم کے طور پر، ایک لقب کے طور پر۔ اس کے بعد ہوشیہ 9 باب اس کی 7 آیت اور میکا 3 باب اس کی 8 آیت میں روحانی آدمی، حزقیل 3 باب اس کی 7 آیت میں نگہبان۔ نگہبان سے مراد یہ ہے کہ جس کو خدا نے چوکیدار مقرر کیا ہے، اس کی نگہبانی کرنے کے لیے۔ خدا حزقیل کو کہتا ہے اے آدم زاد، میں نے تجھے نگہبان ٹھہرایا ہے، یو آر دا واچ مین۔ تو واچ مین جو ہے اس کا کام ہے دیکھنا، نگہبانی کرنا۔ تو نگہبان بھی خدا کے خادم کے لیے یا نبی کے لیے یہ ٹائٹل استعمال کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک سب سے جنرل جو لقب استعمال کیا گیا ہے وہ ہے نبی، اور بہت سارے نبیوں کے لیے سب سے عام طور پر یہی لقب، یہی ٹائٹل استعمال کیا گیا ہے، نبی۔ تو نبی وہ ہے جو نبوت کرے، نبی وہ ہے جس کو خداون کی طرف سے کوئی نبوت ملے، پروفیسی ملے، مستقبل کے بارے میں کوئی الہام ملے، کوئی خبر ملے، اس خبر کو لوگوں تک پہنچائے، تو وہ نبی ہے۔ تو یہ سارے جو ٹائٹلز ہیں بائبل مقدس میں یہ نبی کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ ایک بار پھر ان کو دیکھتے ہیں۔ مرد خدا، خدا کا بندہ، خدا کا رسول، غیب بین، روحانی آدمی، نگہبان اور نبی۔ اور ابھی نبی کے تعلق سے دوسری بات کہ نبی کا کیریکٹر کیسا ہوتا ہے۔ کیریکٹر سے مراد میری یہ ہے کہ وہ کتنا سنسیئر ہے خدا کے کلام کے تعلق سے، وہ کتنا سنسیئر ہے، کتنا ایماندار ہے، یا کتنا وہ اس پہ یہ برڈن ہے کہ جو کچھ خدا کی طرف سے اس کو حکم ملا ہے وہ اس نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔
تو اس کے لیے آئیے بائبل مقدس میں سے چند آیات دیکھتے ہیں۔ آموز 3 باب اس کی 8 آیت، کلام مقدس میں لکھا ہے، خداوند خدا نے فرمایا ہے کون نبوت نہ کرے گا۔ تو یہاں پہ آموز کا ہم برڈن دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں خدا نے یہ کہا ہے، خدا نے یہ حکم دیا ہے، تو کون نہ کرے؟ یہ برڈن ہے، خدا کی طرف سے خاص یہ اسائنمنٹ مل گئی ہے اور اس کو کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسرا حوالہ ہے گنتی کی کتاب میں سے، گنتی 22 باب اس کی 18 آیت۔ یہاں پہ مرقوم ہے کہ بلام نے بلک کے خادموں کو جواب دیا کہ اگر بلک اپنا گھر بھی چاندی اور سونے سے بھر کر مجھے دے تو بھی میں خداون اپنے خدا کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا کہ اسے گھٹا یا بڑھا کر مانو۔ تو اگر آپ بلام کے بارے میں جانتے ہیں تو بلام ایسا ایک شخص تھا جس نے اسرائیل کی گمراہی کے لیے بلک سے لالچ میں آ کر مدد لی یا کچھ نہ کچھ لیا اور اس کی گمراہی کا سامان بھی کیا۔ اس کو کوئی بہت اچھا شخص نہیں پیش کیا جاتا، یہودا اس کو ایک جھوٹا نبی اور غلط نبی کے طور پر پیش کرتا ہے، لیکن ایک ایسا شخص جس کی انٹینشن صحیح نہیں، ایک ایسا شخص جو خود سے صحیح نہیں، وہ بھی یہ جانتا ہے کہ جو کچھ خدا کی طرف سے حکم ملا ہے اس میں کچھ گھٹایا یا بڑھایا نہیں جا سکتا، اس میں کچھ بھی ہم اضافہ نہیں کر سکتے یا اس کو کم نہیں کر سکتے یا غلط طریقے سے پیش نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو خدا اس کا حساب لے گا۔ اس کے بعد اگلا حوالہ ہمارا ہے خروج میں سے، خروج 7 باب اس کی پہلی 2 آیات۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، پھر خدا نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ میں نے تجھے فرعون کے لیے گویا خدا ٹھہرایا اور تیرا بھائی ہارون تیرا پیغمبر ہے۔ تو خدا یہاں پہ بتا رہا ہے کہ خدا اور پیغمبر کا تعلق کیا ہے۔ جو کچھ تم کہو گے اس کی تفسیر یا انٹرپریٹیشن یا اسی بات کو مؤثر طریقے سے یہ آگے پیش کرے گا، کیونکہ موسیٰ نے کہا تھا کہ میں صحیح طرح سے بول نہیں سکتا، خداوند میں نہیں جانا چاہتا، کسی اور کو بھیج دو۔ تو خدا کہتا ہے اوکے ہارون کو ساتھ لے جاؤ۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے خدا کا کوئی نبی ہوتا ہے، جو کچھ تم کہو گے ایز اٹ از یا وہی بات یہ آگے پیش کرے گا، اس میں سے کچھ بھی تبدیل نہیں کرے گا۔ تو نبی جو ہے اس کے ہم کیریکٹر کے حوالے سے یہ جان سکتے ہیں کہ جو کچھ خدا نے حکم دیا یا جو کچھ خدا کہتا ہے اس کو اسی طرح سے پوری ایمانداری کے ساتھ اور پورے برڈن کے ساتھ پیش کرنا۔ اگلا حوالہ ہمارا استثنا میں سے ہے، استثنا 4 باب اس کی 2 آیت۔ یہاں پہ لکھا ہے، جس بات کا میں تم کو حکم دیتا ہوں اس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ کچھ گھٹانا، تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے احکام کو جو میں تم کو بتاتا ہوں مان سکو۔ تو خداوند یہاں پہ واضح کر رہا ہے کہ جو نبی ہے جس سے وہ کلام کرتا ہے، جس کو وہ بات بتاتا ہے، اس کو وہ حکم دیتا ہے کہ جو کچھ میں تمہیں بتاؤں اس میں نہ کچھ بڑھانا اور نہ کچھ گھٹانا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ صحیح طور پر میرے حکموں پر عمل کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ صحیح طور پر تم جانو کہ میری مرضی کیا ہے، تو پھر جو کچھ میں کہتا ہوں اس میں کچھ بھی بڑھانا نہیں اور کچھ بھی گھٹانا نہیں۔ استثنا کا ہی اگلا حوالہ ہم دیکھتے ہیں، استثنا 18 باب اس کی 18 آیت۔ یہاں پہ لکھا ہے، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ جو کچھ میں اس کو حکم دوں گا وہی، کچھ اور نہیں، کچھ اپنی طرف سے نہیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں، وہی جو میں اس کو بتاؤں گا وہی ان کو وہ کہے گا، ان کے سامنے پیش کرے گا۔ تو یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ ایک نبی کا کیریکٹر جو ہے وہ کیا ہے۔ جو نبی جن کے بارے میں ہم بائبل میں پڑھتے ہیں ان پہ ذمہ داری کیا تھی، ان سے ایکسپیکٹیشن کیا تھی، اور ان کو کتنی ایمانداری سے، کتنی ذمہ داری سے اور کتنے برڈن کے ساتھ، بوجھ کے ساتھ وہ سارا کام کرنا ضروری تھا۔ اس کے بعد اگلا حوالہ سلاطین میں سے ہے، پہلا سلاطین اس کی 22 باب 14 آیت۔ وہاں پر مرقوم ہے کہ میکا نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم، جو کچھ خداوند مجھے فرمائے میں وہی کہوں گا۔ تو جو کچھ خداوند بتائے وہی کہوں گا، اس کے علاوہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ سکتا، یا کچھ بھی ایسا نہیں کہہ سکتا جو لوگوں کی خوشی کے لیے ہو،
جو خدا نے نہ کہا ہو۔ خدا کبھی بھی اپنے کلام پر کمپرومائز نہیں کرتا، کبھی بھی۔ اور یہ بات ہمیں بخوبی سمجھ لینی چاہیے کہ خدا کے کلام پہ ہم بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ جو کچھ خدا نے کہا اس کو اسی طرح سے پیش کرنا ہے، چاہے وہ کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، چاہے وہ کسی کو بہت برا لگے، بہت کڑوا لگے۔ اور اگر ہم اس بات کو جاننا چاہتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کی خدمت سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ یوحنا 6 باب جب وہ تعلیم دیتا ہے اپنے بدن اور اپنے خون کے حوالے سے کہ جب تک کوئی اس کا بدن نہ کھائے اور اس کا خون نہ پیے وہ زندگی کو حاصل نہیں کر سکتا، تو بہت سارے لوگوں نے کہا اس کی باتیں کون سنے گا، اس کا کلام تو بڑا ناگوار ہے۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے انہیں یہ نہیں کہا کہ اگر تمہیں میرا کلام ناگوار لگا ہے تو واپس آؤ، میں اس کو بدل دیتا ہوں، میں تمہاری مرضی کے مطابق تمہاری من پسند باتیں کرتا ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا اپنے شاگردوں سے جو اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کیا تم بھی جانا چاہتے ہو؟ اگر تم بھی جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ تو خدا کبھی بھی اپنے کلام پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ جو کچھ اس نے کہا وہ بتانا، اس کو اسی طرح سے بتانا، یہ نبی کی ذمہ داری ہے۔ اور ہمارے سامنے مثال ہے یرمیا کی، جس کی خدمت بہت لمبی تھی اور جس کی ساری خدمت میں اس بیچارے کے ساتھ اس وجہ سے ہی برا سلوک کیا جاتا تھا کہ جو بات وہ کرتا تھا وہ لوگوں کو پسند نہیں تھی، وہ ناگوار تھی۔ اور وہ اسی وجہ سے اس سے ناراض ہوتے تھے کہ اس کے پاس کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، اس کے پاس کبھی کوئی اچھی بات نہیں ہوئی، یہ ہمیشہ ہی ڈسکریج کرتا ہے، یہ ہمیشہ ہی بری بات کرتا ہے، یہ ہمیشہ ہی ان کے مطابق بری بات، یہ ہمیشہ ہی مایوسی کی بات کرتا ہے۔ تو جو کچھ خدا نے کہا وہ بتانا ضروری ہے، اور یہ نبی کا کیریکٹر ہے۔ اور جب ہم بائبل مقدس کے نبیوں کو دیکھ رہے ہیں تو جو کچھ خدا کہتا ہے وہ اس کو پیش کرتے ہیں۔ تو کئی دفعہ ہمیں ہوتا ہے، ہم بائبل مقدس کھولتے ہیں، ہم کہتے ہیں اوہ یہ بائبل میں یہ بات بھی لکھی ہے، بائبل میں ایسی کوئی بات لکھی ہے، کیا فلاں شخص نے ایسا کیا ہوگا، یا فلاں شخص کا یہ عیب جو ہے بائبل اس کو بھی ظاہر کر رہی ہے؟ تو بائبل کر رہی ہے، کیونکہ جس کو جو کچھ کہا گیا اس نے اس کو ایز اٹ از پیش کیا، اور یہ اس کی ذمہ داری تھی، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ تو ایک نبی جو ہے اس کا کیریکٹر جو ہے اس میں یہ بات شامل تھی کہ جو کچھ خدا نے کہا اس میں سے کچھ بھی کم یا زیادہ نہیں کیا جا سکتا، اس کو اسی طرح سے پیش کرنا ضروری ہے۔ اگلا حوالہ ہمارا خروج میں سے ہے، خروج 4 باب اس کی 16 آیت، وہاں پہ لکھا ہے اور وہ تیری طرف سے لوگوں سے باتیں کرے گا اور تیرا منہ بنے گا اور تو اس کے لیے گویا خدا ہوگا۔ یہ وہی موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کی بات کہ خدا اور نبی کا تعلق کیا ہے۔ گویا نبی جو ہے خدا کا منہ ہے، اس کے منہ کی باتیں جو ہیں وہ لوگوں کو پہنچاتا ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے نبی کا کیریکٹر کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے۔ نبوت کے سارے سلسلے میں کلام کو خدا سے لے کے لوگوں تک پہنچانے میں نبی کا کردار کیا ہے۔ جو کچھ نبی کہتے ہیں، جو کچھ خدا کے سچے نبی کہتے ہیں، جو کچھ اس کلام میں لکھا ہے، اس کو ماننا ایسا ہی ہے خدا کی باتوں کو ماننا، خدا کے منہ کے کلام کو ماننا۔ اور اس کے لیے آپ حوالے دیکھ سکتے ہیں، یسایہ 8 باب اس کی 5 آیت، یرمیہ 3 باب اس کی 6 آیت، حزقیل 21 باب اس کی 1 آیت، اور آموس 3 باب اس کی 1 آیت۔ تو نبیوں کے تعلق سے ہم نے سیکھا کہ نبی کے لیے کون کون سے لقب، کون کون سے نام جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں کلام مقدس میں، اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ نبی کا کیریکٹر کیا ہوتا ہے۔ اور نبی کے تعلق سے تیسری اور آخری بات جو میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بائبل میں جو انبیاء تھے ان کی اقسام کیا تھی، یا ان کو کس طرح سے ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو کلام مقدس کی روشنی میں جتنے بھی نبی جن کے ذریعے سے کلام ہمیں ملا ہے ان کو 2 حصوں میں، 2 آسان حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ اور اس میں پہلا حصہ تو وہ نبی ہیں جنہوں نے فل ٹائم نبوت کی، خداوند نے ان کو چنا، ان کو نبی مقرر کیا، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی یہی کام کیا، وہ نبوت کرتے رہے۔ اور یہ نبی جو ہیں ان میں موسیٰ اور یسایہ سے لے کے ملاکی تک جتنے انبیاء کے نام ہیں وہ گو کہ دیگر چیزیں کرتے ہوں گے، لیکن انہوں نے مین پارٹ آف دا لائف جو ہے
وہ नबूवत थी। इसलिए उनको हम कहते हैं जैसे वो मुकम्मल तौर पर फुल टाइम ये खिदमत करते रहे नबूवत की। उसके बाद बाइबल में हमें ऐसे लोगों का भी जिक्र मिलता है जिनके काम कुछ और थे, जिनके ओहदे कुछ और थे, जिनकी जिंदगी की सरगर्मियां कुछ और थीं, लेकिन इसके साथ साथ उनको नबूवत की नेमत भी खुदा की तरफ से मिली थी। तो उसमें हम देख सकते हैं दाऊद, दूसरे शमूएल उसकी 23 बाब उसकी 2 आयत में दाऊद कहता है कि खुदा ने मुझसे कलाम किया और उसकी बातें जो हैं वो मैंने आगे पेश की। और फिर ज़बूर जो हैं दाऊद के ज़बूर, वो भी हमारे पास खुदा के कलाम और इल्हाम की सूरत में है। तो दाऊद को भी खुदा ने नबूवत के लिए इस्तेमाल किया। उसके बाद सुलेमान, पहला सलातीन 11 बाब, उसमें आप देख सकते हैं खुदा उससे कलाम करता है और खुदा ने कई जगहों पे उससे कलाम किया। और हम ये भी देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में किताबें हैं, इमसाल की किताब, वाइज, गज़लो गज़लात, ये 3 किताबें जो हैं ये सुलेमान की किताबें मानी जाती हैं। तो सुलेमान की लिखी हुई किताबें इस बाइबल मुकद्दस का हिस्सा हैं। तो इसका मतलब ये है कि खुदा ने उसको नबूवत दी या नबूवत की नेमत दी और खुदा ने उसको इस्तेमाल किया इस मकसद के लिए। और उसके बाद है दानियल। दानियल जो है वो बाबल में वो आला ओहदे पर था, वो बादशाह के महल में काम करता था, उसके लिए वो काम सरकारी अफसर के तौर पर काम करता। तो दानियल जो है उसको भी खुदा ने नबूवत के लिए इस्तेमाल किया। और हमें मत्ती 24 बाब उसकी 15 आयत में भी इसका हवाला मिलता है कि दानियल की मार्फत खुदा ने नबूवत की एंड टाइम्स के हवाले से। और दानियल की जो सारी किताब है वो बाइबल मुकद्दस का हिस्सा है। तो दानियल का काम कुछ और था, लेकिन दानियल जो है वो उसने नबूवत भी की, खुदा ने उसको इसके लिए इस्तेमाल किया। फिर हम देखते हैं अज़रा और नेहमिया। अज़रा और नेहमिया की किताबों को भी पेश किया जाता है नबियों की किताबों के साथ, और वो भी बाइबल मुकद्दस का हिस्सा है। लेकिन ये लोग असीरी के ज़माने में, उससे वापसी के दौर में ये मुख्तलिफ तरह के काम करते थे। इनकी सरगर्मियां, इनकी जिम्मेदारियां कुछ और थीं। इन्होंने ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा कुछ और काम किया, लेकिन खुदा ने इनको इस्तेमाल किया नबूवत के लिए भी, या खुदा ने इनको नबूवत की नेमत जो है वो बख्शी। तो यहां तक हमने ये देखा कि जो नबी है उसके लिए लक़ब कौन से इस्तेमाल हुए, नबी जो है उसका कैरेक्टर क्या है या उसका रोल क्या है, और उसके बाद नबी जो है वो आसानी से हम कितनी किस्म में तकसीम कर सकते हैं। वैसे तो हम जानते हैं अंबिया अकबर और अंबिया असगर ये एक डिवीजन है अंबिया की किताबों की, लेकिन हम उनके रोल या किरदार या उनकी लाइफ, उनकी खिदमत के ताल्लुक से उनकी तकसीम इस तरह से कर सकते हैं कि कुछ नबियों ने फुल टाइम या सारी जिंदगी नबूवत की, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने मुख्तसर तौर पर या जब खुदा ने चाहा या जब जब खुदा ने उनको कोई पैगाम दिया वो पैगाम उन्होंने लोगों को दिया। तो आज के सेशन में हमने सीखा इल्हाम के ताल्लुक से, इल्हाम क्या है और इल्हाम किस तरह से हमको मिलता है, या खुदा किन लोगों को इस्तेमाल करता है और खुदा ने किस किस तरह से उनको इस्तेमाल किया, उनके लिए जो टाइटल्स हैं, उनका जो किरदार है, जो रोल है, उसके बारे में। तो उसके बाद अगले जो सेशन है उसमें हम इल्हाम के ताल्लुक से ही देखेंगे कि ये कलाम जो है ये नबुव्वती कलाम है, और अभी हम देखेंगे कि ये रिटन वर्ड है और जो कुछ ये लिखा है वो खुदा का कलाम है। इल्हाम की जो नोयत है, वो उसकी जो नेचर है वो क्या है मौजूदा तौर पर, और आखिर में इल्हाम का नतीजा क्या है। तो इल्हाम के ताल्लुक से हम ये सीख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुआ होगा। मेरी दुआ है कि खुदावंद ये सारी जो काविश है, ये सारा जो नॉलेज शेयर किया गया है, ये सारी चीज़ें जो आपके साथ शेयर की गई, आपके सामने पेश की गई हैं, ये आपके लिए और आने वाले बहुत सारे और लोगों के लिए, अगली नस्ल के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। बहुत शुक्रिया। अभी मिलते हैं अगले सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।